کے ماحول میں بیٹھے بے شک اگر کوئی ہماری ضرورت کی، ہمارے دین کی کوئی فکر، کوئی بات سامنے آتی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہم عاجز ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے عاجز کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ماحول نظام اسلامی نہیں ہے، انتہائی کفر کا بدترین غلامی کا ماحول ہے۔ تو آزادانہ زندگی جو اسلام بتا رہا ہے وہ اگر ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی تو ہم چل نہیں سکتے، یہ احساس ہے۔ لیکن چلو جتنا کچھ حاصل کرنا ممکن ہو اس کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، سب کو چھوڑا نہیں جائے۔ پنجابی کی مثال مشہور ہے، جانگے چور کا لنگوٹا سے شے خیر من لا شے، کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر۔ زندگی نے اس آسمان و زمین کے چکی کے بابا میں جتنا عرصہ ہمیں پابند رکھا ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری، ظاہر بات ہے پختہ کار راسخ مضبوط عالم ہی دین کی ذمہ داری سے متبرع ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک دین کی ذمہ داری کا بوجھ صحیح اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچا۔ ناپختگی، خامکاری، علم میں کچا پن، طبیعت اور مزاج میں علمی عملی کمزوری یہ بہت غلط نتائج دیتی ہے۔ ایسے بندے پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم وہی ہے جو پختہ راسخ، یہ پختگی دو چیزوں، علم بھی پختہ ہو، عمل بھی پختہ ہو۔ علم ناقص اور خام عالم لہو نعم اللہ خطرائی میں عمل ناقص ہوا، عمل صحیح نہ ہوا، فاسد۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرمایا سارے جہاد پہ نہ بھاگ پڑو، سارے جہاد پہ نہ چلے جاؤ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں تم میں سے جو دین میں فقیہ بن جائے، دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کو پختہ طریقے کے ساتھ سمجھیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب دوسرے لوگ ان کی قوم کے جو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، جب وہ ان کے پاس آئیں تو یہ دین کے فقیہ لوگ، فقہاء لوگ ان کو ڈرائیں،
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اب بات سنو، یہ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے اس وقت جب سب صحابہ کا ارادہ شریف ہو گیا جہاد پر جانے کا، فضائل سنے، جہاد کی شان سنی، دل میں تمنا اٹھی سب جہاد پہ جائیں. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. کچھ لوگ تو چھوڑ کر جاؤ جو تمہارا دین سمجھے، رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر، جو تمہارے یہاں کے فقہاء، اساتذہ، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ دین سمجھے. جب وہ مجاہدین واپس آئیں تو یہ جو دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو ڈرائیں. وہ جہاد سے مجاہد، صحابہ، پھر مجاہدین، وہ جہاد سے واپس آ رہے ہیں. الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کی چھاؤں تلے جنت ہے. وہ جنت سے واپس ہو رہے ہیں اور پھر حکم ہو رہا ہے تم جو علماء بیٹھے ہو ان آنے والوں کو ڈراؤ. سمجھے کہ علماء کی ذمہ داری ڈرانا ہے، انذار ہے، اور کن کو ڈرانا ہے؟ جو صالحین لوگ ہیں. بروں کے لیے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ سارا سناؤ. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یہ اپنے اس قوم کو ڈرائیں جو چلی گئی تھی، جب واپس آ رہے ہیں تو یہ ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ پرہیز کریں. تک قرآن کی تعلیمات علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. علماء کامل و ڈھانسے اور پختہ لوگ تھے، پختہ کار تھے. لوگ ہدایت پر تھے، ان کو عشق کا بھی پتہ تھا، ان کو جنت کا بھی پتہ تھا، ان کو رسول پاک کے بیانات اور فضائل اور مناقب اور شجون کے علم تھے، سب کچھ تھا. وہ جانتے تھے، خوب جانتے تھے اللہ کی رحمت کتنا ہے، خوب جانتے تھے حضرت رحمت اللہ العالمین ہے. لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہیں جو دوسرے کاروبار زندگی میں مصروف ہیں، اور ایک وہ ہیں جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں. تو اب جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے خود تو فقیہ بن کر بیٹھے، پہلے خود پختہ بنے، دین میں تفقہ حاصل کرے، بدھونا بن کر بیٹھے. پانا پڑی سے باقی چڑی، صدقے خود اپنا حال مسئلہ ہے. اندھی گاڑی 4 کتابیں آتی ہیں، عالم بن کر بیٹھ گئے. شرم کر تمہیں کے بعد علم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے. کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ میں عالم ہوں. محمد صلی اللہ پاک سے یار میاں ہم مانتے ہیں جتنا کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں اتنا آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کیا بات، کیا بات. باقی علم نہیں ہمارا کام نہیں ہے. ہاں اتنا ہے جو علماء سے سنا ہے وہ آگے سنا. کیا بات، کیا بات. تو تفقہ پہلے حاصل کرو پھر انذار. یہ ذمہ داری ہے، یہ قرآن نے بتائی ہے. صدقے یہ قرآن تھا. صحابہ کی طرف چلتے ہیں. اس مسئلے پر آیات سناتا ہوں صرف 2 کتابوں سے. سبحان اللہ. نعرہ ایک روایت تو
سنن الکبریٰ بیہقی سے، اپنا ایک روایت تو تفسیر طبری سے، اور باقی روایات جو ہیں وہ سنن الکبریٰ بیہقی سے۔ تفسیر طبری کی روایت کرنا جو صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا قول شریف ہے۔ مولانا جن کے متعلق سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کنیف ملعین، کنیف ملعین، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قد شریف صرف اتنا تھا جیسے بیٹھا ہوا بندہ، سبحان اللہ بیٹھا ہوا بندہ جتنا بنتا ہے اتنا ان کا مکمل قد شریف۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چھوٹا سا برتن ہے علم کا بڑا ہوا۔ سبحان اللہ کمال راسخین علم میں تھے، کمال راسخین علم۔ کوفے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، سبحان اللہ۔ اور کوفے کے لوگوں کو آپ نے لکھا تھا تو میں دین سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے میں عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کس وقت اتری، کہاں اتری اور کیوں اتری۔ سبحان